بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رفیق بلوچ، آپ کا دوست، آپ کا ساتھی، اور آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، آئے روز جو ہم خبریں سنتے ہیں اور حادثات کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو یقین مانیں بہت دل کو اداسی ہوتی ہے اور رنجیدہ ہوتا ہے۔ اب ایک خبر آئی کہ بدبخت بیٹے نے جو ہے نا وہ باپ کو قتل کر دیا۔ اتنی بڑی یہ مطلب ہے ایک غم والی خبر ہے کہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ تو دیکھیں، یہ ایک کہانی جب ہم پڑھتے ہیں تو یقین مانے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان جو ایک اعتماد کا، محبت کا، خلوص کا رشتہ ہے اور اس کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے۔ اب تو یقین مانے جب سے یہ لگاتار مسلسل خبریں آ رہی ہیں کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، اب باپ بیٹے کے درمیان نفسیاتی طور پہ ایک جو ہے نا شکوک و شبہات اور تعلق میں جو ہے ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے واقعات کو روکے اور ان کو ہدایت دے کہ جس کو جو ہے نا پال پوش کے والدین بڑا کرتے ہیں اور جب بڑا ہو کر ان کا سہارا بننے کا وقت ہوتا ہے تو وہ اپنے اس طاقت سے جو اس کے والدین نے اس کو دی ہوتی ہے، اپنے ہی والدین کا جو ہے نا وہ قتل کر دیتا ہے۔ تو کتنا بڑا ظلم اور کتنی بڑی زیادتی ہے، اللہ تعالیٰ اس شر سے بچائے۔ تو آج ہم جس واقعے کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ جو ہے نا پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک ضلع ہے مظفر گڑھ، اس کی تحصیل ہے علی پور کا ایک قصبہ ہے، اب اس کو ٹاؤن ڈکلیئر کیا گیا ہے سید پور۔ تو اس چھوٹے سے شہر کی کہانی ہے۔ اب اس شہر میں جو ہے نا رانا عاشق علی صاحب رہتے تھے، جو تاجر تھے، اور انہوں نے وہاں اپنا کاروبار کیا اور بچوں کو پالا، جوان کیا۔ تو 4 ماہ پہلے تقریباً مارچ کے مہینے میں، مارچ 2020 میں، وہ رات کو اپنے دکانیں جو ہے اس کی بنی ہوئی تھیں، اس کے چوبارے کے اوپر سوئے ہوئے تھے تو نامعلوم افراد نے ان کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا۔ ایف آئی آر ان کے بیٹے کی مدعیت میں درج ہوئی، وہ بلائنڈ مرڈر تھا، تو اس کی انویسٹیگیشن ہوتی رہی۔ تو گزشتہ روز معلوم ہوا ہے کہ اس کے قتل میں اس کا اپنا حقیقی بیٹا ہی ملوث ہے۔ پولیس نے جب انویسٹیگیشن کی اور انہوں نے بڑی سائنسی انداز میں اس کی انویسٹیگیشن کی تو معلوم ہوا کہ رانا عاشق علی کا جو بیٹا ہے لقمان، اس نے ہی اپنے باپ کو جو ہے نا وہ قتل کیا۔ اب نالائق، بدبخت اور جو ہے نا اب جتنے بھی الفاظ اس کے بارے میں کہے جائیں یقین مانے بہت کم لگتے ہیں۔ جتنا اس نے ظلم کیا ہے تو اس ظلم کے آگے ان الفاظ کی کوئی جو ہے بڑے چھوٹے محسوس ہوتے ہیں۔ تو جب اس نے پولیس کو بیان دیا پر وجہ بھی کوئی بھی نہیں۔ اب دیکھیں نا، پہلی تو بات یہ ہے کہ جتنی بھی بڑی وجہ ہو، والدین کا قتل کوئی جسٹیفائی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو اس نے بتایا کہ میرا والد مجھے جو ہے نا اپنے بیوی بچوں کے سامنے ڈانٹتا تھا، گالیاں دیتا تھا، اس وجہ سے میں نے قتل کر دیا۔ افسوس، صد افسوس۔ اب پھر اس نے بتایا کہ میں نے رات کو جو ہے نا ان کو چوبارے کے اوپر جا کے اور ان کے سر کے اوپر جو ہے نا وہ زخم کر کے ان کو جو ہے نا وہ قتل کیا ہے۔ اس نے پولیس کسٹڈی میں اعتراف جرمی کر لیا ہے، اب وہ گرفتار ہے، اب اس کا جو ہے نا وہ کارروائی ہوگی قانون کے مطابق۔ بہرحال بہت بڑا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ظلم سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ پتہ نہیں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور ہماری نوجوان نسل بے راہروی اور جو ہے نا ایک غلط انجام کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا ہدایت دے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، یہ بہت بڑا جو المیہ ہے ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے المیوں سے جو ہے نا ہمیں بچائے۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد، آپ کی، میری اور سب کی اولاد کو جو ہے نا نیک صالح اولاد بنائے، اور اپنا خیال رکھے، اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے گھر والوں کا، ان میں خوشیاں بانٹیے کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ ہاں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کر دینا، اور اس میں آپ کو کوئی خرچہ نہیں ہوتا، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔